صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الوضو، اور اس باب میں آج جو باب ہم پڑھیں گے یہ ہے وضوء الرجل مع امرأتہ، کہ کسی مرد کا اپنی بیوی کے ہمراہ کے ساتھ وضو کرنا، اور دوسرا عنوان اس کا فضل وضوء المرأۃ، اور عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ وتودع عمر بالحمیم ومن بیت نصرانیہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرم پانی سے اور ایک نصرانی عورت کے گھر سے پانی لے کر وضو کیا۔ یعنی باب تو یہ ہے کہ کیا کوئی مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، اور اس میں دلیل وہ لائے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو گرم پانی سے وضو کیا، اور دوسرا کبھی ایک نصرانیہ عورت کے گھر سے، عیسائی عورت کے گھر سے پانی لے کر وضو کیا۔ اچھا، اب یہ جو احادیث ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بار بار ہمیں پیچھے جانا چاہیے، اور ہمیں اس وقت کے ماحول اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ پانی کی کمی کی جو صورتحال تھی، اور جس طرح سے برتنوں میں پانی لے کے وضو کیا جاتا تھا، یا کوئی حوض یا کوئی لگن یا اس طرح کے جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے کسی جگہ پہ، اور اس میں امکان ہوتا ہے کہ ایک مرد بھی عورت کرے اور وضو کرے اور ایک عورت بھی وضو کرے، یعنی ایک مشترکہ وضو کی صورت ہو، تو اس میں جو مسئلہ ہے وہ کیا ہوگا۔ یعنی پانی کی کمی کی صورتحال اور پانی میں وضو کی جو اس وقت کی صورت تھی، بہت سی حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس طرح کا برتن منگوایا اور اس میں وضو فرمایا، اور چھوٹے چھوٹے برتن بھی وضو کیا جاتا تھا، اور بڑے لگن اور بڑے حوض بھی ہوتے تھے۔ تو ایک تو وہ والی سچویشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے ذریعے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں عورتوں کی جو حیثیت تھی کہ عورت کو ایک کمتر مخلوق سمجھا جاتا تھا، اور مرد اس کے مقابلے میں بہت برتر تھا۔ تو یہاں پہ ان حدیث کے ذریعے عورت کی جو وہ کمتر حیثیت تھی اس کا ازالہ کر کے تو عورت کا ایک اعزاز جو ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عورت کوئی کمتر چیز نہیں ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ایک عورت اگر وضو کر لی ہے تو بس وہ پانی ناپاک ہو گیا اور مرد اس میں سے وضو نہیں کر سکتا۔ تو اس کی جو تردید ہے اس کے لیے امام بخاری یہاں لائے ہیں یہ حدیث، اور اس میں تردید اس چیز کی بھی ہے کہ علماء نے بعض حدیث سے یہ بھی سمجھا کہ شاید مرد اور عورت جو ہیں وہ ایک برتن سے وضو نہیں کر سکتے۔ تو امام بخاری اس کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر کی جو خواتین ہیں، اگر ایک برتن سے اس خاتون نے وضو کیا ہے تو اسی برتن سے مرد بھی وضو کر سکتا ہے اس کے بچے ہوئے پانی سے، یا ایٹ اے ٹائم بھی کر سکتے ہیں، کھلا برتن ہے یا کھلا حوض ہے کوئی ایسی جگہ ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سائڈ پہ مرد وضو کر لے اور دوسری سائڈ پہ بیٹھ کے عورت وضو کر لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی تشریح میں لکھا ہے علماء نے کہ اگر کبھی کسی حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض عورتیں جو غیر محتاط ہوں اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھتی ہوں، تو اس صورت میں یہ ہے کہ احتیاط کا حکم دیا گیا ہو، لیکن عام حالات میں اگر عورت جو ہے وہ خیال رکھتی ہے پاکیزگی کا اور محتاط ہے، اور وہ بھی طہارت کا خیال رکھتی ہے اور پانی کو گندا نہیں کرتی، صفائی اور نجاست کا خیال رکھا جاتا ہے، تو پھر کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے یا عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وہ فضل وضوء امرأہ، اور جو عورت کا بچا ہوا پانی ہے اس سے بھی مرد وضو کر سکتا ہے۔ دوسری جو اس میں وہ لائے ہیں تعلیق، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصرانیہ کے گھر سے وضو کیا، گرم پانی لے کے وضو کیا۔ اس میں دو بیان ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وتودع عمر بالحمیم ومن بیت نصرانیہ، دو چیزیں ہیں، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تو گرم پانی سے وضو کیا، اور بیچ میں وا ہے ومن بیت نصرانیہ، اور ایک نصرانیہ کے گھر سے وضو کیا۔ گویا یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو انہوں نے جیسے اپنے گھر میں گرم پانی سے وضو کیا، اپنی بیوی سے منگوایا، اور اس کو یہ نہیں پوچھا کہ پانی صاف ہے، تم نے اس میں ہاتھ تو نہیں ڈالا، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، بلکہ بیگم گھر سے جو گھر والی عورتوں نے جو پانی گرم کر کے دیا بغیر کسی شک و شبہ کے کہ بھئی عورت لائی ہے اور یہ ناپاک تو نہیں ہو گیا، انہوں نے اس پانی سے وضو کر لیا۔ اور دوسرا جو اس کا جز ہے وہ یہ کہ ایک نصرانیہ عورت کے گھر کہیں گزر رہے تھے، سفر میں تھے، جو بھی سچویشن تھی،
تو وہاں پہ اویلیبل وہی پانی تھا، قریب جو ہے کسی عیسائی عورت کا گھر تھا، تو اس سے پانی منگوایا اور اس سے وضو کیا۔ تو اس سے یہ پوچھا نہیں، اس کی انکوائری نہیں کی کہ جی اس عورت نے اس میں ہاتھ تو نہیں ڈالا، یہ پانی اس کا استعمال شدہ تو نہیں ہے، ایسی کوئی بات اس سے پوچھی نہیں، اور اس سے وضو فرما لیا۔ تو اس سے علماء نے یہ جو نتیجہ نکالا ہے کہ اشیاء میں اصل میں طہارت ہوتی ہے جب تک کہ نجاست کا کوئی ثبوت نہ ملے۔ تو اگر اس میں نجاست کا ثبوت نہیں ہے تو وہ پانی صاف ہے۔ تو حضرت عیسائی خاتون کے ہاتھ سے گرم کیے ہوئے پانی سے حضرت عمر وضو کر سکتے ہیں، تو کوئی اس میں لگتا ہے کہ حرج نہیں ہے کہ کسی بھی عورت سے پانی لے کے اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی دو چیزیں ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو اپنے گھر سے گرم پانی لیا، اور دوسری اگر اس میں سے وہ نکال دیں تو یہ معنی بنتے ہیں کہ نصرانی عورت کے گھر سے گرم پانی لیا اور اسے وضو کیا۔ تو گرم پانی اگر ایک نصرانیہ نے کیا تو اس میں بھی ہو سکتا ہے اس نے گرم پانی کو دیکھنے کے لیے کتنا گرم ہو گیا، ہو سکتا ہے اس میں انگلی ڈالی ہو لیکن اس سے پانی ناپاک نہیں ہو گیا اتنے سے، اس کے ہاتھ ڈالنے سے۔ تو اس چیز کی انہوں نے کوئی تفتیش بھی نہیں کی، اور اس کو یہی سمجھا کہ جب تک کہ اس کی ناپاکی کا ثبوت نہ ہو اس وقت تک یہ پانی پاک ہے۔ لیکن اس میں بھی ہم سچویشن سامنے رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ارد گرد اور کوئی پانی میسر نہ ہو، تو انہوں نے یہ جو مشرکین کے گھر سے پانی لیا اور اس سے وضو کیا۔ اور اس میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر دوسرا پانی میسر ہو تو بہتر ہے کہ کسی مشرک یا کافر کے گھر سے پانی لینے کی بجائے اگر ایک مسلمان کا گھر موجود ہے اور صاف پانی موجود ہے تو وہاں سے لے کے پانی وضو کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اور کوئی پانی میسر نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں سے لے کے اس پانی کو استعمال کر لیا جائے۔ آگے حدیث نمبر 190 ہے، یہ تو باب تھا، اور اس باب کے نیچے جو امام بخاری نے عنوان باندھے تھے ان کی ہم نے تشریح دیکھی۔ اس ضمن میں جو حدیث لائے ہیں امام بخاری وہ ہے حضرت مالک سے روایت ہے، اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال، انہوں نے فرمایا کان الرجال والنساء یتودعون فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جميعا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورتیں اکٹھے وضو کیا کرتے تھے۔ جمیعاً کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ مرد وضو کرتے تھے، جو ان کا بچا ہوا پانی ہوتا تھا اس سے عورتیں وضو کرتی تھیں، یعنی جمیعاً کا مطلب یہ کہ ایک ہی پانی سے دونوں وضو کرتے تھے، کبھی یعنی مرد اور کبھی عورتیں، اس کو پہلے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن ایسا تھا کوئی لگن ہے، کوئی حوض ہے، کوئی بڑی جگہ ہے جہاں پہ زیادہ پانی موجود ہے، تو ایسا ہوتا تھا کہ کبھی اس سے مردوں نے وضو کر لیا اور پھر بعد میں عورتوں نے کیا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ عورتوں نے پہلے کر لیا تو پھر مردوں نے کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مرد نے پہلے کیا یا عورت نے کیا، اگر پانی اتنی تعداد اتنے مقدار میں موجود ہے تو اس سے وضو کر سکتے ہیں دونوں، کسی ایک کے استعمال سے وہ پانی ناپاک نہیں ہو گیا۔ دوسرا مفہوم جمیعاً کا یہ بھی بنتا ہے کہ مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھتے تھے اور ایک ہی جگہ پہ وضو کرتے تھے، تو اس میں ظاہر ہے یہ تو نہیں لکھا کہ جی ایٹ اے ٹائم ہی بیٹھ کے کرتے تھے، ایک ہی وقت میں بیٹھ کے کرتے تھے، اور لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیات اس وقت احادیث اس وقت کی ہیں جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بڑی جگہ ہو جہاں پہ وضو کا ایسا استعمال ہو، یا گھر کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پانی سے بیک وقت وضو کر لیں۔ لیکن اس کی تشریح علماء نے یہ بھی کی ہے دوسری کہ گھر کے اندر مرد اور محرم رشتہ دار خواتین جو ہیں وہ ایک برتن سے وضو کر لیا کرتی تھیں۔ تو اس صورت میں یہ جو حدیث ہے نساء کا لفظ جو ہے یہ محارم کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ بہرحال دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آیات حجاب نازل ہونے سے پہلے کسی بھی جگہ پہ جہاں پانی زیادہ میسر ہے مرد اور خواتین اکٹھے وضو کرتے تھے، ایک طرف جیسے خواتین بیٹھ گئی اور ایک طرف مرد، اور دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ محارم جو ہیں وہ کرتے تھے۔ لیکن اصل چیز جو اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری کہ عورتوں کے استعمال سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، تو یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمان عورت کو دیا کہ مسلمان عورت ایک پاکیزہ چیز ہے اور وہ کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، نہ اس کے ہاتھ ڈالنے سے کوئی چیز ناپاک ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک بھی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وضو کر لیں، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنابت سے ہوں اور میں نے اس پانی سے غسل کیا،
یعنی میرے غسل سے بچا ہوا پانی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے اندر جنابت کہاں سے آ گئی؟ جنابت تو تمہارے اندر تھی اور پھر آپ نے اس پانی سے وضو کیا۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ تو مطلب یہ ظاہر ہے وہ ام المومنین تھی، انہوں نے اس احتیاط کے ساتھ اس پانی کو استعمال کیا ہوگا کہ وہ گندا نہ ہو، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے جو عورت کو عزت دی ہے اور اس کو جو مقام دیا ہے وہ ناقابل تردید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو کوئی کم تر نہیں بنایا کہ جی اس کے ٹچ کرنے سے چیزیں ناپاک ہو گئیں اور پانی ناپاک ہو گیا، بلکہ اللہ نے دونوں کو جو ہے اس لحاظ سے برابر درجہ دیا ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اگلا باب پھر جو ہے وہ وضو کے بچے ہوئے پانی کا ہے، جو ہم پیچھے بھی اس عنوان سے کچھ حدیث پڑھ چکے ہیں، اور اس باب میں جس کا عنوان ہے سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ علی المغمى علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص پہ وضو کا پانی پھینکا جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ تو اس میں مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ کے برتن میں جو وضو کا پانی بچا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو استعمال کر کے ان کے اوپر گرا دیا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت جابر وہ پانی گرا دیا اور وہ ہوش میں آ گئے۔ اور دوسرا احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا اور آپ کے اعضاء سے ٹپکتا ہوا نیچے گرا تھا، آپ نے اس پانی کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر ڈالا اور وہ ہوش میں آ گئے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایسا بالکل جائز ہے، اور خاص طور پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ پانی ہے تو وہ متبرک بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے، اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اس کے لیے کس طرح سے جھگڑا کرتے تھے۔ تو ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو استعمال شدہ پانی ہے اس کو ایسے شخص پہ ڈالا جا سکتا ہے جس کو ضرورت ہو، بے ہوشی طاری ہو جائے۔ یہ خاص طور پہ شاید سخت گرمی کا موسم تھا اور گرمی کی وجہ سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غش طاری ہو گئی تھی، تو اس صورت میں تو ویسے بھی پانی ڈالا جاتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، غسل کرایا جاتا ہے مریض کو، اس کو پانی پلایا جاتا ہے تاکہ گرمی کا اثر جو ہے وہ زائل ہو۔ تو ایسی کوئی سچویشن تھی جس میں وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈالا تھا۔ تو اس میں حدیث ہے، حدیث نمبر 191، اور یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے، وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، اور میں مریض تھا اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھی، یعنی میں بیمار تھا اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ فتودع وصب علیہ من وضوئہ فعقلت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا بچا ہوا پانی میرے اوپر ڈالا تو مجھے ہوش آ گئی۔ فقلت یا رسول اللہ لمن المیراث، کہ میری میراث کس کے لیے ہے؟ انما، آپ نے فرمایا انما ہاں انہوں نے بات کی انما یرثنی کلالۃ، کہ میرے میراث کس کے لیے ہے؟ میرے وارث تو صرف کلالہ ہیں، یا میں کلالہ ہوں۔ کلالہ کی تشریح ہم آگے دیکھتے ہیں۔ فنزلت آیت الفرائض، تو اس پہ آیت فرائض یعنی میراث کی جو آیات ہیں وہ نازل ہوئیں۔ تو یہ واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ گرمی کی وجہ سے ان کے اوپر غش طاری ہو گئی تھی اور وہ قدرے بے ہوش ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے ان کے اوپر اپنے وضو کا پانی ڈالا، بطور تبرک ڈالا، اور اس کی برکت کی وجہ سے حضرت جابر ہوش میں آ گئے، یا چونکہ گرمی تھی اور گرمی کی وجہ سے جب پانی ڈالا تو اس کا اثر جو تھا وہ زائل ہو گیا، اس کی وجہ سے ہوش میں آ گئے۔ تو جو ہی وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ میری میراث کس کے لیے ہوگی؟ میں تو کلالہ ہوں، میرے وارث تو کلالہ ہیں۔ تو کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ تو والدین ہوں اور نہ اولاد، یعنی والدین بھی وفات پا چکے ہوں اور اولاد بھی نہ ہو، اس کے یا تو بہنیں اور بھائی ہوں یا خالی بہنیں ہوں، تو اس کے لیے اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ نہ تو میرے والدین زندہ ہیں اور نہ میری کوئی اولاد ہے، اور میری صرف بہنیں ہیں، یا جو بہنیں اور بھائی یا کچھ اور دوسرے دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو اس پہ جو آیت الفرائض ہے، یعنی میراث کی آیات ہیں، جس میں اس مرد کے لیے یا عورت کے لیے جس کی جو صرف کلالہ ہو، جس کے کوئی ایسی ڈائریکٹ والدینی اولاد نہ ہو، تو اس کے احکامات دیے گئے تھے۔ تو اس کا یہاں موقع نہیں ہے کہ وہ احکام کیا ہیں، وہ تفصیل ہے، مفصل ہیں۔ تو یہاں پہ جو چیز ہمارے سمجھنے کی ہے وہ اتنی ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا استعمال شدہ پانی حضرت جابر پہ ڈالا اور ان کو ہوش آ گئی، اور اس سے امام بخاری جو ثابت کرنا چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے پیچھے بھی کیا، کہ استعمال شدہ پانی
استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل وہ خراب ہو گیا اور اب قابل استعمال نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ پانی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اور کوئی پانی نہیں ہے، گھر میں پانی کی کمی ہے، تو اس طرح کے پانی کو بحالت مجبوری استعمال کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر صاف پانی میسر ہو تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔